فائنلی بازی پلٹنے والی ہے، کیونکہ بلال کے ساتھ ساتھ اب اس کی بہن زارا کو بھی اپنی حیثیت کا اندازہ ہو چکا ہے۔ آج تک تو تیمور اور اس کے پیرنٹس زارا کو اپنے اشاروں پہ چلاتے آئے تھے، لیکن اب یہ زارا تیمور اور اس کے گھر والوں کو اپنے اشاروں پہ نچانے والی ہے، کیونکہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ تیمور نے سب لڑکیوں کو ریجیکٹ کر کے میرے ساتھ شادی کر کے میرے اوپر احسان نہیں کیا، بلکہ یہ تو تیمور کی اور اس کے گھر والوں کی مجبوری تھی، کیونکہ تیمور اور اس کے گھر والے میرے باپ کی چھوڑی ہوئی دولت جائیداد اور بزنس کو ہڑپنا چاہتے تھے۔ لیکن زارا فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں اتنے آرام سے تیمور کو یہ سب ہڑپنے نہیں دوں گی، جبکہ اسے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ تیمور نے بظاہر تو اپنے اوپر شرافت کا نقاب اوڑھ رکھا ہے، جبکہ اندر سے اتنا ہی گھٹیا انسان ہے۔ دوسری طرف آہت، جو تیمور کی باتوں میں آ کے اب ایمان کی محبت کو مکمل طور پہ اپنے دل سے نکال چکا ہے، اور تیمور چونکہ آہت کی شادی اپنے دوست ارسلان کی بہن ردا سے کروانا چاہتا ہے، کیونکہ اس طرح سے تیمور کے بزنس کو مزید بوسٹ ملے گا، اور آہت تو ردا کو دیکھتے ساتھ ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اسے تو یاد ہی نہیں کہ اس نے کسی ایمان کے ساتھ محبت کے وعدے کیے تھے اور پھر بیچ راہ میں ہی اسے بدنام کر کے چھوڑ دیا۔ البتہ اس کے دل میں یہ بات ضرور ہے کہ ایمان دولت کی بھوکی لڑکی ہے، تو آہت فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ نہ صرف بزنس کرے گا بلکہ کامیاب ہو کے اس ایمان کو اس کی اوقات یاد دلائے گا کہ تم سے بہتر لڑکی میری جیون ساتھی ہے، اور آج میں ایک کامیاب بزنس مین بن چکا ہوں۔ تو اب آہت کی آؤٹ لیٹ کی گرینڈ اوپننگ سیریمنی ہوتی ہے، تو اس کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی پہنچ جاتی ہیں، اور اتفاق سے ایمان کی ماں جو ٹی وی کے سامنے بیٹھی خبریں دیکھ رہی ہے، ایمان وہاں سے گزرتی ہے تو آہت کی آؤٹ لیٹ کی اوپننگ سیریمنی کی خبر چل رہی ہوتی ہے۔ آہت کو اس طرح سے خوش اور حشاش بشاش دیکھ کے ایمان کو یقین ہو جاتا ہے کہ آہت میری محبت کو یکسر بھلا چکا ہے، اور ایک میں ہوں جو ابھی تک آہت کی یادوں میں کھوئی ہوئی ہوں۔ ایمان بھی اسی وقت فیصلہ کر لیتی ہے کہ اگر آہت اس قدر کامیاب ہو چکا ہے تو اب میں بھی اسے کامیاب ہو کے دکھاؤں گی، کیونکہ میں بھی تو اس چھوٹے سے شہر سے ایک خواب لے کے اس بڑے شہر میں گئی تھی، اور آہت نے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کے مجھے میرے خواب سے ہی بہکا دیا۔ دل تو ایمان کا بہت زور سے ٹوٹتا ہے، اپنی دوست سے ہی شیئر کرتی ہے کہ میں کیسی بیوقوف ہوں، اس جیسے شخص کی باتوں میں آ کے میں نے خود اپنی منزل اپنے ہاتھوں سے گنوا دی۔ اتفاق سے ایمان جب اپنی دوست کے ساتھ یہ سب دکھ درد شیئر کر رہی ہوتی ہے تو اس کے دروازے کے باہر کھڑے اس کے باپ اس کی باتیں سن لیتے ہیں، اور ایمان کے فادر کو اتنا اچھا انسان دکھایا گیا ہے کہ ہر لڑکی ایسا باپ ڈیزرو کرتی ہے جو اپنی بیٹی کے لیے انڈرسٹینڈنگ اور سپورٹنگ ہو۔ تبھی کمرے میں آتے ہیں اور اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹے، یہ لوگ وقت کے فرعون ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنا مزید وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرو۔ تو ایمان بھی اپنے باپ کی بات سن کے حوصلے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابا آپ، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہر فرعون کو موسیٰ ٹکرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان فرعونوں کے لیے بلال ہی کافی ہے، جو ان سب کو نہ صرف ان کی اوقات یاد دلائے گا بلکہ ایمان اور بلال کے کردار پہ ان لوگوں نے جو الزامات لگائے ہیں ان کا بھی حساب لے گا۔ ادھر ایمان فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب وہ CSS پاس کرے گی، بڑی افسر بن کے ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دے گی کہ جس لڑکی کی زندگی اسے کمزور سمجھ کے یہ لوگ برباد کرنا چاہتے تھے، آج پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ دوسری طرف تیمور کے پیرنٹس کو بھی اب کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ زارا پہلے سے کچھ سمجھدار ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ زیادہ سمجھدار ہو، اس کے نام جو پراپرٹی اور کاروبار ہے وہ جلد سے جلد تیمور کے نام ٹرانسفر کرنا ہوگا۔ تبھی زارا کو ٹریپ کرنے کے لیے اور شیشے میں اتارنے کے لیے زارا کا اور تیمور کا سرپرائز فورن ٹرپ پلان کرتے ہیں، اور تیمور جب گھر آتا ہے تو اسے سرپرائز دیتے ہیں کہ جلدی سے اپنی پیکنگ کر لو
کیونکہ تم اور زارا US جا رہے ہو، وہ بھی 2 مہینوں کے لیے۔ اب تیمور کو بھی چونکہ اپنے پیرنٹس کے اس پلان کا نہیں پتا تھا، تبھی وہ بھی حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی میرا اور زارا کا US ٹرپ پلان کر لیا، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اب علیحدگی میں تیمور جب اپنے پیرنٹس سے وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ زارا کو اب سنگن ہونے لگی ہے اور اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ اسے ہماری نہیں بلکہ دراصل ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ وہ زیادہ سمجھدار ہو اور اس کا وہ بیوقوف بھائی بلال بھی سمجھ جائے کہ یہ سب کچھ ان دونوں بہن بھائیوں کا ہے۔ جلد سے جلد زارا سے تمام ڈاکومنٹس پہ سگنیچر کروا کے یہ سب کچھ اپنے نام ٹرانسفر کروا لو۔ یوں پیپرز بھی تیار کروا لیے جاتے ہیں۔ تیمور کو دیتے ہوئے اس کے فادر کہتے ہیں کہ جتنی جلدی یہ کام ہو جائے بہتر ہے۔ دوسری طرف زارا جو بہت خوش ہوتی ہے کہ فائنلی اسے تیمور کے ساتھ علیحدگی میں اتنا زیادہ وقت گزارنے کو ملے گا، وہ بھی US میں، تو جب تیمور گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی پیپرز کی فائل اس کے سامنے کرتا ہے، بنا سوچے سمجھے زارا تمام کاغذات پہ دستخط کر دیتی ہے، جس کے بعد تیمور وہ پین بھی پھینک دیتا ہے کیونکہ اس کا کام تو ہو چکا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ سچ میں زارا اور تیمور US جا رہے ہیں یا پھر زارا کو یہ سب لالچ صرف ان پیپرز پہ سگنیچر کے لیے دی گئی ہے، اور زارا کو تب جا کے احساس ہو کہ بلال اسے کتنا سمجھاتا تھا کہ کبھی بھی کوئی پیپرز بنا پڑھے سائن نہ کرنا، لیکن زارا کو بھی لگتا ہے تب بلال کی باتوں کا احساس ہوگا جب پانی سر سے اوپر پہنچ چکا ہوگا۔ بہرحال زارا کی یہ تکلیف اور تیمور اور اس کے گھر والوں کی یہ خوشی وقتی ہے، کیونکہ بلال جو اپنی ٹریننگ مکمل کر کے CSP آفیسر بن کے گھر واپس آنے والا ہے اور سب کو حیران پریشان کرنے والا ہے، تو وہ بھلا تیمور اور اس کے گھر والوں کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دے گا، ان پہ 420 اور فراڈ کا کیس کرے گا۔ اب بلال کو پتہ نہیں کیسے لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ تیمور ایمان کے فادر کا گھر اس کے کرایہ دار کے نام کروانے والا ہے، جن لوگوں نے گھر پر جھوٹا قبضہ کر رکھا ہے اور کرایہ بھی ادا نہیں کر رہے۔ بلال تو یہ جاننے کے بعد بہت پریشان ہوگا اور فوراً توبہ ٹیکسنگ پہنچے گا تاکہ ایمان کے فادر سے بات کر سکے۔ وہاں پہنچتا ہے تو ایمان کی ماں دروازہ کھول کے بلال کو اندر بلا تو لیتی ہے، لیکن ایمان کو بہت غصہ آتا ہے کہ پہلے ہی محلے والے اتنی باتیں کر رہے ہیں اور امی نے پھر سے بلال کو اندر بلوا لیا۔ تبھی بلال کے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آتی ہے اور اسے سنا دیتی ہے کہ اب میں کمزور نہیں ہوں اور میں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، میں اب CSS کروں گی اور سب کو کامیاب ہو کے دکھا دوں گی۔ بلال کو ایمان کی بات سن کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیصلہ ایمان نے کیوں کیا ہے، تبھی اسے کہتا ہے کہ ادھر آہد نے اپنی آؤٹ لیٹ کی اوپننگ کی اور ادھر آپ نے CSS کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ تو بہت اچھا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں ایمان کہ CSS کے لیے بہت ڈیڈیکیٹڈ ہو کے پڑھنا پڑتا ہے اور ہر طرح کے فضول خیالات جو آپ کے دل و دماغ پہ چھائے رہتے ہیں ان کو دل و دماغ سے نکالنا پڑتا ہے تاکہ فوکس مکمل طور پہ آپ کی پڑھائی پہ ہو۔ اور ویسے آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس وقت تیمور بھائی کیا سوچ رہے ہیں۔ اور پھر ایمان کو محتاط کرتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے، تیمور جو یہاں سے بے عزت ہو کے گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ اوچھے ہتھ کنڈوں سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کی کوشش کرے گا، لیکن ایسے میں آپ نے خود کو اور اپنے گھر والوں کو مضبوط بنانا ہے۔ تو ناظرین یقیناً بلال اب اپنی سورسز لڑا کے نہ صرف ایمان کے فادر کا گھر اسے دلوائے گا بلکہ ایمان کا خواب پورا کرنے جو آہد کی وجہ سے کہیں پیچھے رہ گیا تھا، یعنی کہ CSS پاس کرنے میں ایمان کی پوری مدد کرے گا۔ اور جب ایمان کو پتہ چلے گا کہ بلال بھی جاہل گوار نہیں ہے بلکہ راتوں کو چھپ چھپ کے وہ پڑھائی کرتا رہا اور آج CSP آفیسر بن چکا ہے، تو نہ صرف ایمان کے دل میں بلال کے لیے محبت پیدا ہوگی بلکہ ایمان کے پیرنٹس کو بھی بلال اپنی بیٹی کے لیے بہترین جیون ساتھی لگے گا۔ تو ناظرین کس کس کو انتظار ہے ایمان اور بلال کی شادی کا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔